کینڈیڈیٹ ہیں انہاں وچوں کیڑا بہتر رہے گا تے تسی کیا سمجھدے ہو بھائی کیا انہاں دوواں نوں ٹکٹ ملے گا یا کوئی ایسا انہاں دا پیچا پڑے گا؟ نہیں دیکھیے میں ایک تو میں آپ کی انفارمیشن درست کروں کہ نون لیگ کے دو امیدوار نہیں ہیں. نون لیگ کے سٹنگ ایم پی ہیں حاجی ناصر صاحب اور تھل میں دوسرے امیدوار ہیں کرنل سید زید شرافی جو پارٹی کے عہدیدار ہیں اور تیسرے نون لیگ کے امیدوار ہیں خود چودھری نذر حسین اور جو آزاد گروپ کا امیدوار ہے ناصر جوید وڈائچ وہ بھی نون لیگ سے ٹکٹ کی کوشش کر رہا ہے. اور پانچواں ایک لڑکا ہے امیدوار وہ بیرسٹر جو کھوتیاں سے ہے بیٹی برادری کا. تو یہ نون لیگ کے تو 5 امیدوار ہیں. اب ان میں سے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ سب سے تعلق ہے لیکن بات تو ہمیشہ جو ہے نا وہ تو خدا لگتی کرنی پڑے گی نا. حاجی ناصر صاحب میرے عزیز آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ رشتے میں میرے بھانجے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ ان کی وجہ سے نون لیگ کو سپورٹ کیا تھا ورنہ میرا نون لیگ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور جس طرح سے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ حاجی صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے. تو ویسے واقعاتاً ان کے حق میں 2 باتیں جاتی ہیں کہ ایک تو سٹنگ ایم پی ہیں اور وہ بکے نہیں ہیں. ان پہ بھی تو کوشش ہوئی تھی نا کہ بھئی ان سے ٹکٹ پی ڈی آئی کی حکومت ان کو کئی موقع پر اپروچ کرتی رہی کہ بھی آپ ہمیں ووٹ دیں سینڈ کر دیں دوسرا دیں. تو حاجی صاحب نے سٹینڈ لیا تو یہ سٹینڈ ان کے حق میں جاتا ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ ان کے پاس جو وسائل آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی ٹکٹ کے یہ کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں ان میں سب سے زیادہ جس کے ایسٹس ہیں وہ 12 ارب روپیہ وہ حاجی ناصر کے ہیں. تو یہاں تو یہی ہے نا پیسے آ جاتے رہی باہر ہے تو حاجی ناصر صاحب کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے بہت زیادہ اچھے تعلق ہیں قومی اسمبلی کے امیدوار مطلوع مہدی کے ساتھ اور وہ دن کی دوستی نہیں ان کی رات کی دوستی بھی ہے. وہ رات کی بھی ان کی مجلسیں اکٹھی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے حاجی صاحب کا کیس کافی مضبوط ہے. لیکن دوسری طرف کرنل سید زید شرادی جو ہیں وہ ایک نیا اضافہ ہے مسلم لیگ میں. نون لیگ میں جو 2 بندے کی انٹری ہوئی ہے نا پردان خان سے کرنل سید زید شرادی کی اور بلال اظہر کیانی کی جیلم سے یہ نون لیگ میں ایک نیا خون داخل ہوا ہے اور ان کی وجہ سے نون لیگ میں کی سیاست نے ایک نیا رنگ عوامی رنگ اختیار کیا ہے اور اہلیت کی طرف نون لیگ گئی ہے اور قابلیت کی طرف نون لیگ گئی ہے. صرف دڑے بندی کی بنیاد پر یہ طاقت اور دھن دوست کی بنیاد پر سیاست کرتے نظر نہیں آتے. اب یہ ریاتی سیاست کرتے نظر آتے ہیں. تو شرادی صاحب اہل آدمی بھی ہیں ان کا دھن کے ساتھ تعلق بھی ہے اور تیسرے جو ان کا آرمی جو پس منظر ہے تو وہ قوتیں جنہوں نے نون لیگ کی اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں دور کرائی ہیں وہ ان کے ساتھ قریبی مراسم ہیں ان کے شرادی صاحب کے. اور شرادی صاحب مالی وسائل بھی رکھتے ہیں تو ان کی پارٹی میں بھی جو ہے ان پر خصوصاً شہباز شریف کے ساتھ بڑے ذاتی اور پرسنل تعلق ہیں. ان حالات سے ان کا کیس بھی بڑا مضبوط ہے. اب رہ جاتے ہیں چودھری نذر حسین. چودھری نذر حسین اگر 2018 میں الیکشن کو اوائڈ نہ کرتے تو ٹکٹ نون لیگ کا ان کا تھا اور ان کے اگر نون لیگ کا ٹکٹ ملتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ شاید اپسیٹ ہوتا کہ فواد چودھری ہار جاتے اور مطلوع مہدی جیت جاتا. اس وقت چودھری نذر کی یہ پوزیشن تھی لیکن چودھری نذر نے وہ وقت ضائع کیا. اور دوسرا انہوں نے جو آؤٹ آف وے جا کے فواد چودھری کی وکالت کی جبکہ یہ تھے نون لیگ کے اور اس کے علاوہ ان کا ان کے ساتھ مزاج بھی نہیں ملتا وہ انہوں نے ان کو ٹکٹ بھی نہیں دینا تھا وہ ان کو بیوقوف بنا رہے تھے. انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی تھوڑی سی خراب کی لیکن آج بھی ان کا ایک نام ہے ان کا ایک تعارف ہے کہ 2 دفعہ ایم پی ہیں اور یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ نون لیگ میں ان کی لابی بھی ہے اور اب نہیں معلوم کہ چودھری فرق الطاف کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ چودھری فرق الطاف ان کو سپورٹ کرے گا اور اگر چودھری نذر کو چودھری فرق الطاف نے سپورٹ کیا تو ان کے ٹکٹ کو ملنے کا بھی چانس موجود ہے. اب نئے 2 بندے جو ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں نون لیگ میں. ایک ہے ناصر وڈائچ فرام سدھوا. یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ ملک ریاض ثانی ہے. بحریہ ٹاؤن کی ساری مینجمنٹ میں ملک ریاض کے بعد سب سے جو سینئر بندہ اس کاروبار کا انچارج ہے وہ ناصر وڈائچ ہے. اور بحریہ ٹاؤن کے مالک کی جو سیکی ہے جو ہسٹری ہے جو اس کا سائنس اس کی سائنس ہے جو طریقہ ہے آپ کو علم ہی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے. کیسے کوئی کام لینا ہے کس سے کس طرح لینا ہے مجھے پتا ہے. تو اس لحاظ سے ناصر وڈائچ جو ہے نا اس کے پیچھے
سرمایہ کی اور ایک وزڈم کی ایک بہت بڑی قوت ہے. اگر اس کو ٹکٹ ملتا ہے وہ امیدوار بڑا خطرناک ہوگا, کیونکہ اس کو صرف نون لیگ کا ووٹ نہیں ملے گا, اس کو آبد اتارنے کا پورے گروپ کا ووٹ اس کو ملے گا. تو اس لحاظ سے وہ بڑا مضبوط امیدوار ہوگا. اب رہ جاتی ہے کہ نیا بچہ آیا ہے, بیرسٹر ہے, اس کی قابلیت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بچہ بیرسٹر ہے, لیکن میرے وزیر بھی ہیں. لیکن میں بات سچ کرتا ہوں یار, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے باپ نے مطلب ہے اس کی قابلیت ہے کہ ایک اوورسیئر سے وہ خرپتی بنا ہے. یہ اس کا کمال ہے. اس کے پاس جادو کی کون سی چھڑی تھی کہ وہ ایک اوورسیئر سے خرپتی بن گیا. پھر اس خرپتی نے ظاہر ہے وہ کروڑوں روپے لگائے ہوں گے اور وہ اس نے ایچ ای سین میں بیٹے کو پڑھا لیا. پھر اس نے کروڑوں روپے لگائے ہوں گے تو اس کو بیرسٹر بنوا لیا یورپ سے. تو اس کا مطلب ہے سرمایہ کے زور پر وہ یہاں بچہ پہنچا ہے, اہلیت کے زور پر تو نہیں پہنچا نا. اہلیت کے زور پر پہنچے تو یہاں تو غریبوں کے بڑے بڑے لائق بچے ہیں اس سے, وہ تو نہیں بیچارے پڑھ سکے, نہ ایچ ای سین میں پڑھ سکے, نہ یورپ سے بسٹی انہوں نے کی ہے. تو وہ دولت کے زور پر اس نے یہ سارے کچھ حاصل کیا. آج بھی اس کے پاس میرٹ کیا ہے, وہ تو بچہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں سیاست قلب ہے, اس کو نہیں پتا. اس کے پاس صرف اور صرف یہ ہے کہ بھئی ہم پیکج دیں گے کس کو, نون لیگ کے کارکنوں کو اور لوگوں کو, کہ بھئی جناب نوٹ اور ووٹ کا مقابلہ ہم کریں گے. ہمارے ساتھ ٹکٹ کے لیے بھی کوئی بولی دے لے, ووٹ کے لیے ہمارے ساتھ کوئی بولی دے لے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر سرمایہ سروائیو کرے گا, اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وہ جی بڑا لائق بڑا نیک لائق بچہ آیا ہے, میں کہتا ہوں یہ سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ ہوگا کہ یہاں پھر ہمیشہ کے لیے سرمایہ دار ہی, پہلے ہم جگیرداروں کو روتے تھے نا, پھر ہم سرمایہ داروں کو روئیں گے کہ پھر یہاں سرمایہ دار ہم پر مسلط ہوں گے, پھر کوئی عام آدمی جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکے گا. یہ ہے نون لیگ کی اسٹوری. اب آگے میں پچھلے دنوں بھی آپ الیکشن کی گہما گہمی میں مصروف رہے ہیں. اب آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں یا نہیں جمع کروائے, اور اگر نہیں کروائے تو کیوں نہیں کروائے, اور اگر کروائے ہیں تو کس اس سے کروائے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا چودھری صاحب سوال کیا. آپ کو پتا ہے کہ ہم تو ہول ٹائمر جو ہے نا سیاستدان ہیں, میں, میرا بیٹا جہانگیر محمد مرزا, طاہر محمد مرزا, ہم تو کبھی جو ہے نا ہم تو 5 سال نہیں 24 گھنٹے جو ہے نا عملی سیاست میں رہتے ہیں. لوگوں کے ساتھ رابطہ آپ کو علم ہے, کوئی خوشی ہو غمی ہو, جو خدمت کو کسی کی جتنی ہماری طاقت اور قوت ہے ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. ہم جتنے عوامی آپ کو علم ہر بندے کو اویلیبل ہے, ہم تو ہم سیاست میں بھی ایکٹیو ہیں. تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہم انہیں ایک مشن کے تحت, میرا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ میں فون کرتا ہوں. یہ بات درست ہے کہ میرا بیٹا جہانگیر جو ہے پی ٹی آئی پیپل پارٹی کا شمالی پنجاب کا نائب صدر ہے. میں نے بچوں کو اتنا دیا, اور وہ کیوں گیا ہے, ان کو بہت دکھ ہے کہ وہ کشتیاں جلا کے عمران خان کے ساتھ آئے تھے. وہ الیکٹڈ سیکرٹری لا تھا پارٹی کا, انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ الیکٹ ہوا تھا. اس میرا چھوٹا بیٹا طاہر محمد مرزا جے بھی سیکرٹری انفارمیشن رائٹ, تو آپ کو پتا ہے روزنامہ صدائق جب ان کا وہ چیف ایڈیٹر اور مالک ہے. تو یہ ان بچوں کو بڑا دکھ ہوا جب عمران خان نے اس شخص کو ٹکٹ دے دیا کہ جس دن ہم یہاں سے 6 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گاڑیاں لے کر گئے تھے اسلام آباد جلسہ کروا رہے تھے. تو اس دن وہ اے آر وائی پر کہہ رہا تھا, عمران خان ادھر ہمارے لائے بندوں کو خطاب کر رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی ڈاگس اور عمران خان کو سیاست کا علم بھی کوئی نہیں ہے, بنی گالا میں اشتہار کرنا ہے. تو جو شخص ہمیں پی ٹی آئی والوں کو کتا کہہ رہا تھا, وہ اسی شخص کو ٹکٹ جب دیا گیا, اور جن کی خدمات تھی, جنہوں نے جانیں دی, جیلیں کاٹی, پیسے لگائے اور الیکشن لڑے, جس وقت کوئی بندہ ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا, جس نے 213 میں پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے یہاں سے صرف الیکشن لڑا. تو ایسے آدمی کو جو عوام دشمن تھا, جو اسلام دشمن تھا, جو پاکستان دشمن تھا, جو پی ٹی آئی کا دشمن تھا, جس نے عمران خان کو گالی دی تھی, عمران خان کے کارکنوں کو گالی دی تھی, اس کو جب ٹکٹ دیا تو میں تو بزرگ آدمی تھا, برداشت کر گیا, لیکن میرے بچوں نے برداشت نہیں کیا اور وہ پی ٹی آئی کے مخالف سبھوں میں چلے گئے. میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں آج بھی. تو اب رہ گئی ٹکٹ والی بات, میں آپ نے یہ الیکشن والی بات, اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی. 5 سال آپ کو پتا ہے کہ وقت تھا کہ فواد کے خلاف بات کریں تو لوگ جو ہے نا وہ گلے پڑتے تھے. لیکن جو بات میں نے 2016 میں کہی تھی اس کے بارے میں, جو بات میں نے اس کے بارے میں 2018 میں کہی تھی, وہ آج 2023 میں کہہ رہا ہوں. اور آج میرے ساتھ پورا پاکستان ہے, پوری تحصیل پنڈ ہے, پورا ضلع جلم میرے ساتھ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے, اور وہ 2 نمبر آدمی ہے. تو اس وقت ہم نے اس کی جب مخالفت کی تھی تو وہ ہمارا ایک منشور تھا کہ نوسر بعد ہے, پارٹی کو گالی دیتا ہے,
اور فراڈیا ہے، اور یہ جتنا کرتا ہے ڈرامہ کرتا ہے کہ سواد آیا اور ہمارا حق تھے رات، کہ اس نے اپنا حق وصول کیا، ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے. کہاں گئی ہماری تحصیل جس کے ٹکڑے ہوئے تھے؟ کہاں آئی سی آئی سے جو زمینیں برباد ان کو معاوضہ ملا؟ کہاں ہماری فیکٹریوں سے مزدوروں کو نوکریاں ملی؟ جو فیکٹری چل رہی تھی ڈلوسی مول فیکٹری وہ بھی بند ہو گئی. یہ کون سے میں مسائل کی بات کروں جن کا اس نے وعدہ کیا تھا ایک بھی پورا نہیں کیا. تو اب ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ یار اس آؤٹ سائڈر کو یہ آیا ہوا ہے. خان صاحب نے نعرہ دیا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو ہم نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے تو امپورٹڈ امیدوار بھی نامنظور ہونا چاہیے. دوسری ہماری پارٹی کا نام تھا تحریک انصاف، تو ہم نے کہا کہ اگر پارٹی کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو ملک میں ہم انصاف کیسے لائیں گے؟ تو یہ بے انصافی تھی جس شخص کو جس کا اس کے ساتھ کوئی ہمارے ساتھ کوئی پارٹی کے ساتھ پارٹی کے نظریات تک کوئی تعلق نہیں تھا. وہ نرنگی سیاست کے دوران تو دیکھیے منظر انہیں ملی جو شریک صبر نہ تھے. یہ سب کہتے ہیں مٹی کھیر پکا محمد کتیاں دے رکھنی. تو ہم نے کہا کہ یہ ساہیوال سے آیا ہوا بندہ واپس بھیجنا ہے. اس کے لیے ہم نے پلاننگ کی. وہ تمام لوگ جو مطلوب کی سیاست کی روایتی سیاست سے تنگ تھے اور اس کی نوسر بازیوں سے تنگ تھے، وہ پی ٹی آئی نون لیگ سے اور آزاد لوگوں کو ہم نے اکٹھا کر کے اپنے گلستہ بنایا، جس کے لیے ہم نے اپنی ذات کی نفی کی اور اس کے لیے ہم نے سوچا کہ عابد جتانا جو ہے وہ ایک اچھا انتخاب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مسلط کرنے میں بھی عابد جتانا اور اس کا افتخار شہزاد کے یاد تھا نا. ہم نے کہا کفارہ بھی یہی ادا کریں، یہی لائے تھے یہ نکالیں گی، تو اس کو ہم نے چنا. اب بدقسمتی ہماری یہ کہ قومی الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو گیا. ہمارا بہت اچھا سیٹ اپ تھا اور ہم الیکشن جیت رہے تھے، آپ کو بھی علم ہے. لیکن اب آ گیا ایم پی کے پہلے الیکشن. اب یہ ہمارے لیے اس میں مشکلات نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہیں، نور کے لیے ہیں، لیکن ہمارے لیے زیادہ مشکلات یہ آگے کی کیونکہ یہ ایک گلدستہ تھا لیڈروں کا. اس میں بہت زیادہ لیڈر تھے اور ہر لیڈر اس قابل تھا کہ وہ ایم پی کا الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، ایم این اے کا بھی لڑ سکتا ہے. تو آپ کو علم ہے میں صرف عمر کے لحاظ سے نہیں، میں سیاست کے لحاظ سے صاحب میں سینئر ہوں. جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے لوگ تو میں سیاست کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنی ذات کی نفی کی. ہم نے کہا عابد جتانے کو میں نے الیکشن لڑائیں گے. جب ایم پی اے کی بات آئی تو ہمارا ایک گروپ کی میٹنگ ہوئی. ہم نے آپ کو یہ بات اب انکشاف کرنے لگا. میٹنگ ہوئی، اس میں ہمیں کہا گیا کہ آپ سارے لوگ ایم پی کی درخواست دیں. میں نے بھی کہا ٹھیک ہے جی، میں اپنے بیٹے جنگیر کی درخواست دلاتا ہوں. میں نے رات گیا اور میں نے بچوں کو بلایا، بیٹھے تو میرے بچوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم نے درخواست نہیں دینی. کیوں نہیں دینی؟ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہو، کسی اور کا حق میں ہو اور وہ فیصلہ ہمیں منظور نہ ہو. تو ہم اس وقت اپنی رائے اب جب الگ کریں گے نا، اس فیصلے سے الگ ہوں گے، لوگ کہیں گے ان کو ٹکٹ نہیں ملا اس لیے الگ ہو گئے. تو ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا. ہمارا اتحاد ہے صرف قومی اسمبلی کی آتا. تو صوبائی میں ہم نے یہ تجویز دی، میں نے تجویز دی. میرے پاس وہ آڈیو ریکارڈ ہے، ویڈیو ریکارڈ ہے، میرے فون کالے ریکارڈ ہیں، جو میں نے گروپ میٹنگ میں جو میں نے کہا وہ ریکارڈ ہے. میں نے سب کو کہا کہ آپ عابد جتانے کو کھڑا کریں، یہ ایم پی کی سیٹ نکالے گا، آپ سب لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. اگر یہ کامیاب ہوا تو جب اس کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن لڑائیں گے، جب قومی قلم اٹھائے گا تو آٹومیٹکلی صوبائی کی سیٹ خالی ہو جائے گی. اب جس ایم پی اے ہمارے امیدواروں کے حلقے سے مطلب یہ زیادہ لیڈ لیتا ہے اس کو ہم دفعہ میں ایم پی اے لے لیں گے. اگر تھال سے لیتا ہے تو ہم کرن شرادی کو لے لیں گے. پھر دارن اور کیوڑا سے لیتا ہے تو اگر ہمارے ساتھ چودھری نظر یا ملک آتے ہیں، میجر فیض آتے ہیں، ان کو لے لیں گے. اگر علاقہ فخر سے لیتا ہے تو ہم اس کو ناصر کو لے لیں گے. اگر لیتا ہے جناب یہ تھانہ جلال پور سے تو پھر میرا بیٹا لے لیں گے. اگر بھائی دے لیتے ہیں تو رینا مہدی کو لے لیں گے. لیکن میری انہوں نے یہ بات مانی نہیں ہے، انہوں نے وہ درخواستیں دلوا دی ہیں. میں نے ان کو کہا کہ عابد کو پھر میں نے ان کو متبادل دی کہ آپ ایسا کریں کہ جو ہے نا راجہ قاسم علی خان اس کو ٹکٹ دیں. تو راجہ قاسم علی خان نے معذرت کر لی. اب بھائی میں ان کا ایم پی اے کے الیکشن میں ان کا ایک عادی نہیں ہوں. صرف ایک بات پر ایک میری کمٹمنٹ ہے کرن شرادی کے ساتھ کہ اگر کرن شرادی کو نون لیگ کا ٹکٹ ملا تو میں باوجود پی ٹی آئی کے میرا پورا گروہ میرا پورا دھڑا جو ہے نا اس کو سپورٹ کرے گا. تو میں سیاست میں اس کو ایک بہتر جو ہے نا روایتی سرداروں سے ہٹ کر ایک بہتر میں اضافہ دیکھ رہا ہوں. ہاں اگر ان میں سے کوئی شخص اتنا طاقتور ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے آتا ہے وہ تو پھر ظاہر ہے جیتنے والی پوزیشن میں چلا جائے گا. اگر نون لیگ کا ٹکٹ لے آتا ہے تو وہ جیتنے والی پوزیشن میں چلا جائے گا. تو پھر ہمارا وہ رسک نہیں ہوگا کہ ہمارا گروپ خدا نخواستہ ہار جائے گا. پھر میں سوچوں گا ویسا نہیں کرتا بچوں سے پھر مشورہ کروں گا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن اگر یہ نہیں دو ہی باتیں نہیں ہوتی کہ اگر ہماری پارٹی کا کوئی بندہ ٹکٹ بھی نہیں لے کے آتا، شرادی صاحب کو ٹکٹ بھی نہیں ملتا تو ظاہر ہے اب الیکشن نہیں لڑا، قاسم الیکشن نہیں لڑا. ہم کم از کم صوبائی میں آزاد ہیں جی. کیوں؟ ہماری مجبوری یہ ہے کہ آپ تاجر شاہ نواز کو دیکھیں وہ ہماری پارٹی کا ہے. اگر جہانگیر کو دیکھیں تو اور وہ تو پی ٹی آئی پیپل پارٹی کا بھی امیدوار جو کھڑا ہے. اگر دیکھیں حاجی ناصر کو میرا وہ رشتہ دار ہے
اگر میجر فیض کو دیکھے میرا رشتہ دار ہے، اگر چودھری نظر کو دیکھے تو میرا رشتہ دار ہے، اس کو ناصر وڈائل کو دیکھے تو وہ میرا رشتہ دار ہے، اگر اس کو بیٹی کو دیکھے تو میرا رشتہ دار ہے. تو یہ سارے امیدوار جو ہیں یہ میرے تو عزیز ہیں. اب میں اس لیے میں ایک کو راضی کروں سب کو ناراض کروں، یہ ہم اس وقت فیصلہ کریں گے کہ جب یہ درخواستیں واپس جائیں گی، ٹک ٹاک کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے. اور جب میں ہم کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے اور اپنے دھڑے اور گروپ کی بات کرتا ہوں جو میرا ذاتی ہے اور میرے بچوں کا ذاتی ہے، اس میں آپ کے گروپ کی بات نہیں کرتا. تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے درخواست نہیں دی. یعنی موجودہ صورتحال میں بھی آپ کی جو ہمدردیاں ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ہوں گی؟ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں جی. مطلب ہے میں ہاں ایک بات ہے میں بڑی کلیئر کر دوں، ہم نے مار کھا گئے تھے 2018 میں. ہمارا خیال تھا کہ یہ ہارے گا نا اپنا شاہ نواز تو اس کا یہ ہوگا کہ فواد کے نمبر کم ہو جائیں گے. لو جی یہ تو بڑا نالائق آدمی ہے کہ 3 مہینے کے بعد اس کا امیدوار ہار گیا. تو فواد کو خود چاہتا تھا شاہ نواز ہار جائے. اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا نا کہ شاہ نواز کو وہ ہرانا چاہتا ہے تو ہمیں شاہ نواز کو کامیاب کرانا تھا. اب بھی ہم دیکھیں گے، اسیسمنٹ کرنے میں ہم غلطی کر سکتے ہیں، انسان ہے. لیکن اگر فواد نے اسی طرح کا سلوک کیا جو 2018 میں شاہ نواز کے ساتھ کیا ہے کہ شاہ نواز کو ہرانا ہے پھر ہم اس کو جتائیں گے. اگر اس نے کہا کہ اس کو جتانا ہے پھر ہم سوچیں گے کہ ہم اس پر آئیں. پھر ہماری تو لڑائی ہے فواد کے ساتھ، ہم مائنس فواد پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور پردادر خان کے لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں گی. عمر گزر گئی، میری عمر گزر گئی. میں 1962 میں نے مادر ملت کے الیکشن میں کام شروع کیا تھا. اس وقت یہاں کے سخاوت شاہ تھے اور پی ڈی صاحب پور سے چودھری جنرال تھے. ہم اسٹوڈنٹ تھے تو مادر ملت کو بھی ہم نے کامیاب حاصل کرایا اور چودھری الطاف کو بھی کامیاب کرایا. تو میں 1962 سے اس دھرتی کے لیے کام کر رہا ہوں اور میں نے اپنے نام کے ساتھ جیل بھی لگایا ہوا ہے. اور میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہا کہ میں سنمکین مٹی کا ہوں. میں نے مکے مدینے میں جا کے بھی یہ دعا کی ہے کہ اللہ پاک یا تو مجھے مدر روضہ رسول کے سائے میں جنت البقیع میں جگہ ملے یا میرے اپنے ماں باپ کے قدموں میں دولو پور پردان خان میں جگہ ملے. اتنا پیار ہے مجھے اپنی اس دھرتی سے. اور میرا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے احمد علی قاسمی کی زبان میں کہ اس کے قد سے میرا قد تو بڑا ہونا تھا، اس کے قد سے میرا قد تو بڑا ہونا تھا، میرے اپنی زمین سے رشتے جو قائم تھے. تو میرا تو اس دھرتی سے بڑی محبت ہے. میں اس کا بیٹا ہوں. اس کے نمک سے میرا بڑا پیار ہے، اس کی نمکیات سے میرا بڑا پیار ہے، اس کے بیابانوں سے میرا بڑا پیار ہے، اس کی وادیوں سے میرا بڑا پیار ہے. اور اس کے لیے میں نے زندگی تج دی ہے. کہاں میں نے ٹاپ کلاس میں نوکریاں چھوڑی، کاروبار چھوڑے. مشرقی پاکستان میں میرا کاروبار تھا، گجرات میں تھا، لاہور میں تھا، پشاور میں تھا، وہ میں اپنا ادھر گجر خان میں تھا، منڈی بابتین میں تھا. جو لوگ آج کہتے ہیں بابا جی جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کو نہیں پتا کہ یہ ایک تم اللہ پاک فرماتے ہیں تل کلیہم نداور بین الناس، ہم انسانوں میں دنوں کو بدلتے رہے. تو رب نے ہمیں ہمارے دن بدلے. تو ہم کو ویسے بھی تو کوئی خیرات مانگنے والا خاندان تو نہیں. اس علاقے کے سب سے بڑے قبیلے پھپڑا میرے جد امن نے جہاں ریاست قائم کی تھی. میں تو اس علاقے کے ایک ریاست کے مالک کی اولاد میں ہوں. ہم 21 گاؤں کے مالک ہیں. تو میں تو ویسے بھی الحمدللہ میرا بیک گراؤنڈ تھا زمیندار. اور دوسرا میں نے بزنس اتنا کیا ہے، جائیں جا کر لیا کا ریکارڈ دکھائیں کہ میں نے 1992 میں 91 میں 2.5 کروڑ روپے کے جنگل خریدے. تو میں نے ایک محنت کی زندگی میں اور میرا پردان خان کے بغیر بڑا میرا کاروبار تھا. میں اس دھرتی کی خاطر یہاں میں نے ٹائم دیا، لیکن میری دھرتی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور جب میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اس کے بدلے میں ان کے ساتھ ان لوگوں نے بھی انصاف نہیں کیا جن کو انہوں نے مجھ پر ترجیح دی. ورنہ آج مجھے میں ابھی بندہ مجھے ملا کچہری میں، ملک اشرف کہہ رہا تھا میرا نام ہے، بڑے مجھے جب بھی ڈال کے ملا تو کہتا ہے کہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. میں نے جی کیوں؟ میں تو نہیں، میں آپ کو بچانا. کہتے ہیں جی ہمارے 2 بچے آپ نے آرمی میں نوکر کرائے تھے اور وہ دونوں صوبیدار ہو گئے. تو میں نے اسے کہا یار میں نے تو 10-15 ہزار بندہ نوکر کرایا مختلف محکموں میں. تو آپ خاندانی آدمی جن کو یاد ہے یار، جن لوگوں کو میں نے نوکریاں دلوائی تھی صرف وہی مجھے ووٹ دیتے تو میں کم از کم آج میں نے ہوتا. جن لوگوں کے ساتھ میری رشتے داری برادری ہے وہی ووٹ دیتے تو میں آج میں نے ایم پی ہوتا. اور ہوتا تو میں کام کر کے دکھاتا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ میں 3 دفعہ ممبر ضلع کونسل بنا ہوں. کسی نے آج تک یونی کونسل نہیں بنوائی، میں نے بنوائی. کسی نے اتنی سڑکیں نہیں بنوائی جنہیں میں نے بنوائی. یہ تو جو کہتے ہیں نا فواد چودھری نے یہ کیا، تو ہماری بنائی سڑکوں پر انہوں نے چونا پھیر کے تو پیسے کھائے ہیں. ہماری تو آج شاید 50 سال پہلے کی بنی، 40 سال پہلے کی بنی، 30 سال پہلے کی بنی. جائے نا وزٹ کریں، انکوائری کرتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میری آج سے 50 سال 30 سال 40 سال پہلے والی سڑکوں کی بھی انکوائری کریں
اور اس 3 سال کی انکوائری کریں. اس کی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور کہیں سے نامکمل چھوڑی ہیں, پیسے سارے نکال لیے. یہ غریبا روڈ دیکھ لیں, وہ کانے والی روڈ دیکھ لیں, وہ جاتی پور والی روڈ دیکھیں, درمیان میں سے بنی کوئی نہیں ہے. پنڈی بک والی دیکھ لیں, وہ احمد آباد والی دیکھ لیں. یہ تو پیسے کھا گئے. ہماری سڑکوں پہ آج بھی نشانات موجود ہیں. ہم نے سکول بنوائے, ہم نے جو ریکوسے بنوائے, ڈسپنسری بنوائی, بجلیاں لگوائیں, نوکریوں کے تو ہم نے انبار لگا دی. اور پردار خان کی بیٹیاں میرے گھر میں رہ کے تعلیم حاصل کرتی رہی, ان کو استانیاں لگوایا, ان کے اچھے رشتے تلاش کی, ان کی شادیاں تھی. آج وہ میرے بچوں کو اپنا بھائی اور مجھے اپنا بزرگ کہتی ہیں, اور مجھے میرا گھر اپنا بیکا گھر کہتی ہیں. تو یار میں نے جتنی خدمت کی مجھے اللہ نے تو بڑا نوازا, لیکن میری تحصیل کے لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو میں ان سے اتنا عرض کروں گا کہ اللہ فرماتے ہیں, اور اس کے حبیب کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو اپنے لوگوں کے احسان کو یاد نہیں رکھتا وہ اللہ کا بھی نہ شکر ہے اور نہ شکری کفر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور دیتا ہوں, جو کفر ادا کرتا ہے مجھ سے نعمتیں چھین لیتا ہوں. تو آپ نہ شکرے ہیں, جو آپ کی خدمت کرتا ہے اس کی عزت نہیں کرتے, جو آپ کو جوتے مارتا ہے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. نتیجہ یہ پردان خان کا حال ہے. ذرا سوچیں تو صحیح نا کہ پردان خان حال کیا ہے کہ جہاں سے رات کو صبح دن کو کتے پانی پیتے ہیں, وہاں سے ہماری مائیں بہنیں پانی پیتی ہیں, اور ہماری کروڑوں روپے کی زمینیں نہر میں چلی گئی. وہ کہتے ہیں میں نہر لایا ہوں. میں ایک سوال کر دوں گا آپ کے وساتوں سے, میڈیا کے وساتوں سے, میں چیلنج کرتا ہوں جو دو میں سے ایک بات مان لے, یا یہ مانے کہ میں نہر نہیں, میرے نہر کے ساتھ تعلق نہیں. اگر اس کا نہر کے ساتھ تعلق ہے تو یہ جو کروڑوں روپے کی ہماری زمینیں نہر میں آئی ہیں, جو ان کا معاوضہ کیوں نہیں ہمیں ملا؟ 50 لاکھ ایکڑ کی زمین کا ہمیں معاوضہ مل رہا ہے جناب, 1.5 لاکھ ایکڑ, اور وہ بھی نہیں مل رہا. اور 2,47,000 روپے مرلے والی زمین کا ہمیں معاوضہ مل رہا ہے 800 روپے مرلہ, اور کئی لوگ بیچارے بے مالک ہو گئے اور ان کا معاوضہ نہیں ملا. اور اگر یہ نہر یہ لایا ہے تو یونین کونسل ٹوبا, یونین کونسل اپنا آپ کا بھلا کرے کندوار, اور یونین کونسل للہ, انہوں نے اس کی ماں ماری ہوئی تھی, ان کو پانی کیوں نہیں ملا؟ تو پانی ان کو چاہیے تھا نا. میرے صاحب آپ جو معاوضے کی بات کر رہے ہیں, یہ تو گورنمنٹ کا جو شیڈول ہے, ویلیویشن ٹیبل ہے, اس کے مطابق نہیں. میں اس اختلاف نہیں کرتا, میں اس اختلاف نہیں کرتا. کہاں لکھا ہوا ہے اس شیڈول کے مطابق؟ شیڈول کے مطابق کہاں دیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ موزے شاہ کبیر میں ملک پور سے لے کر جلال پور شریف تک 2.5 کلومیٹر رقبہ نہر میں آیا ہے. وہاں سرکاری ریٹ ایف بی آر کا 2,47,000 روپے مرلہ. میں چیلنج کروں گا, ریکارڈ کر رہا ہوں, 2,47,000 روپیہ مرلہ ریٹ ہوا, اور وہاں یہ دے رہے ہیں 800 روپیہ مرلہ. یہ آپ یہ کوٹ پپرا, یہ میری برادری کا گاؤں ہے, وہاں آلو سب زیادہ ہوتا ہے, مکئی سب زیادہ ہوتی ہے. آپ مجھے 50 لاکھ روپے کا ایکڑ لے کر دیں, ان کو یہ کیا معاوضہ دے رہے ہیں؟ 2.5 لاکھ روپے ایکڑ کا. کہاں شیڈول ریٹ پر دے رہے ہیں؟ ابھی میں نے آج ایک کنال ایک مرلہ پہاڑ جو ہے نا وہ میں نے خریدا ہے 70,000 روپے میں, اور اس کی فیس میں نے دی ہے 2.25 لاکھ روپیہ. تو شیڈول ریٹ تو یہ ہے کہ اس پہاڑ کا انہوں نے ریٹ لگایا 43,000 روپے مرلہ. شیڈول ریٹ پر کہاں دیے؟ چلو میں اس پہ بات کروں, میں کہتا ہوں, میں آپ فواد کی میں شروع کر دیتا ہوں. وہ تمام لوگوں کو جو اس گاؤں کا اس رقبے کا ڈی سی کا آج کا ریٹ ہے وہ دلوا دے, میں معاوضہ وہ میں دلوا دے, تو میں یہ سارے اپنے اختلافات اسے ختم کر دوں گا. یا یہ کرے کہ ہماری جو زمینیں آئی ہیں معاوضہ ہم نہیں لیتے, اس کے بدلے میں گورنمنٹ کی زمین کی میں شاید نہیں کرتا ہوں, اسے ضلع میں کرتا ہوں, وہ بنجر زمینیں بھی ہمیں الاٹ کروا دیں, وہ زمینیں لے دیں. یار یہ تو کوئی نہ ہوا نا کہ یہ مطلب بیٹا ہوا تو کہا جی یہ پیر صاحب کی مہربانی ہے, بیٹی اس کا یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ تو نہیں جو میٹھا میٹھا اور کوڑوا کروا تو کہ جو کام ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے کیے ہیں, جو نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے سے تعلق کی کوئی یہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے اس کے فوائد اب سمیٹنے ہیں تو جو اس سے لوگوں کو نقصان ہوا اس کی بھی آپ کی ذمہ داری ہے. کیا ضرورت تھی جو ہر ایک گاؤں سے 5 نالے نکالنے کی, اور پھر یہ کہتے ہیں جی ڈیزائن میں تبدیلی ہو سکتی, سیم مارکیٹ کی ڈیزائن میں تبدیلی ہو سکتی ہے, ایسی ہے کہ وہ کروڑ پتیوں نے وزیر کو پیسے دے لیے تھے, لہٰذا وہاں سے نیا رخ چینج ہو گیا. باقی لوگوں کی جن کے مکان آئے, جن کی کوٹھیاں آئی ہیں, جن کی مسجدیں آئی ہیں, کیوں وہاں سے کیوں نہیں روڈ تبدیل ہو سکتی؟ وہ جو انہوں نے ایک ہمارے گاؤں میں آپ اندازہ لگائیں, جو رپورٹیں ہیں جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ پانی پہاڑ سے جنوب کی طرف آتا ہے اور مشرق سے مغرب کی طرف آتا ہے, یہی ہے نا. تو وہاں انہوں نے جو نہر بنائی ہے, جو نالے بنائے, وہ مغرب سے مشرق کی طرف لے کے گئے. اور پھر جو نیلا جا رہا تھا چکجانی کو عبداللہ پور کو اور پنوال کو سے ہوتے ہوئے دریا میں جا رہا تھا, وہ چونکہ ان کا وہ بڑے لوگ تھے اور پی ڈی آئی کے ساتھ ان کا تعلق تھا, وہ نالا انہوں نے بدلوا دیا, اور وہ دولت پور سے گزار کے انہوں نے دولت پور کی, پنڈی سیاد پور کی,
چکدریال کی، پننوال کی، ککڑ پنڈی کی، پنڈی بیگ کی، کڈمر کی زمینیں جو ہے کروڑوں روپے کی برباد کر دی ہیں. گاؤں کے 7 سے 5 لاکھ مرلہ کی زمین کا انہوں نے 5,000 روپے مرلہ بھی معاوضہ نہیں دیا. میں باتیں ریکارڈ میں کر رہا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ بھائی کا اللہ اس کو غلط ثابت کرے. یہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. یہ نہر ہم نہر لگاتے تھے, میں اس نہر کو پانی بھی تھا نا, میں کہتا تھا نہر دو یا زہر دو, تو وہ وقت کوئی منظوری کا تھا, ہمیں نہر بھی مل گئی اور زہر بھی مل گئی. تو اس لیے یہ جو ہمارے ساتھ یہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے, وہ کوئی ایک اسکیم کے نام لیں. ابھی یہ جو آپ کہتے ہیں یہ ڈیو روڈ بن رہی ہے, بھائی جس حالت میں جو بڑا حال ہو گیا, پورا ضلع جیل پوری تحصیل پردان خان تو دمے کی مریض ہوگی, 5 گھنٹے لگتے ہیں وہاں سے. ان دو ہی باتیں ہیں نا, یا انہوں نے اس میں ٹھیکیداروں سے پیسے لیے ہیں, یا ان میں ضرورت نہیں ہے کہ یہ FWO کو کہیں کہ یہ کام کیسے کریں. بھائی اتنی بڑی جو روڈ بنی تھی, جو پکا حصہ تھا اس کو نہیں چھڑنا چاہیے تھا, ساتھ بنا لیتے اور جب وہ بن جاتا تو اس کے بعد اس کو کھیڑ لیتے. اس کو انہوں نے مطلب پہلی سارا کھیڑ کے تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دیا. جتنی گاڑیاں ٹوٹ گئی ہیں, جتنا پیٹرول خرچ ہوا ہے, جتنے لوگوں کے بورے ٹوٹ گئے ہیں, جتنا لوگوں کا مالی اور جانی نقصان ہوا. جہاں پہ روڈ درست تھا وہاں پہ زیادہ پہلے انہوں نے کھدائی کی ہے, پہلے کھدائی کی ہے تاکہ یہ مطلب ہے بعد مطلب لوگ کہیں کہ اس کو اکھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ پلوں کو آپ اندازہ لگائیں, وہی پرانی پلیں ان کو تنگ کر دی ہے. اب وہ جو پانی رکے گا تو آپ نے یہ سڑک توڑے گا, اور جو پچھلی آبادیوں کو پانی برباد کر دے گا جب پہاڑ سے پانی آئے گا. پلوں کا سائز کم کر دیا ہے, پلیں نئی نہیں بنائی, پرانی پلوں کو انہوں نے بنا کے رکھ دیا. پھر آبادی میں ان کو چاہیے تھا نا نالے بنا کے پانی نکالتے, آبادی میں انہوں نے کیا کیا, آگے آبادی اور وہاں پل بنا دیا. اب جب پہاڑ سے پانی آئے گا وہ پل ان آبادیوں کو لے کے دریا میں چلی جائے گی. کسی میں شعور ہی نہیں ہے. یہ کدھر ہے ہمارے یہ جو امیدوار بنے پھرتے ہیں 27 MPA کے تحصیل پنڈ کے ہیں نا, یہ PP 27 میں جو ہے 27 امیدوار, سوائے اس مطلب ہے وہ امپورٹڈ تھے کہ یہ فیصل چودھری, باقی تو 26 یہاں کے ہیں نا. یہ کدھر گئے, ان میں سے کوئی بولا ہے ان کا, چلو یار PDI میں والوں کو تو لالچ ہوگا ہمیں ٹکٹ لے کے دے گا. نور ایمان کوئی ماں مر گئی تھی آزاد کے دور, اب جو ان کے دادا جی کی فوتگی ہو گئی تھی, وہ کیوں نہیں بولتے کہ انہوں نے بڑا حرک کر رکھ دیا ہماری تحصیل کا. یار کوئی احساس ہی کوئی نہیں ہے. بھائی ناکامی بتائے کاروان جاتا رہا, کاروان کے دل سے احساس دھیان جاتا رہا. ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ نالائق اور نائل ہے, اور عوام جو ہے وہ بیس ہے. ان کو دوست و دشمن کا پتہ نہیں ہے. ان کی تو حالت یہ ہے جیسے کہ بادشاہ نے چیک کیا تھا نا اپنی رعایا کو, تو ان کو وہ جوتے مارتے تھے, تو وہ انہوں نے جلوس نکال دیا. ان سے پوچھا کہ کیوں بغاوت کر رہے ہیں, ان کی بغاوت نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے, جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دو. تو یہ تو تعداد بڑھاتے ہیں. آپ بتا دیں, مجھے بتائیں, میری پارٹی میں ٹکٹ لے رہے شاہ نواز, آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر اس کے پاس PDI کا ٹکٹ نہ ہو تو وہ کیا کونسل کے بھی اہل ہے؟ وہ 2 بدوں میں بات نہیں کر سکتا. اچھا اگر حاجی ناصر کے پاس دولت نہ ہو تو حاجی ناصر نے جو ثابت کیا اپنے آپ کو, کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی بن جائے؟ اگر ایسی اپوزیشن کے دور میں, حکومتی دور میں میں جیت کے گیا ہوتا, پنجاب اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیتا. میں ضلع کونسل کا ممبر رہا ہوں, جا کے دیکھیں پورا ریکارڈ چیک کریں, چیئرمینوں سے میں نے زیادہ کام کروایا. بندے میں جان ہونی چاہیے جو حق لے سکے. یہ کیسے نالائق کا وکیل کرتے ہیں, وہ شراجب کہتے ہیں گنگے وکیل کرتے ہیں. اب بدرو مہدی میں کون سی خوبی ہے؟ اگر وہ اقبال مہدی کا بیٹا نہ ہو تو اس میں کیا خوبی ہے؟ ابھی یہ جو نیا برسکر صاحب آ رہے ہیں, یہ کیا ہے کہ ایک سرمایہ دار کا بیٹا ہے؟ کوئی اہلیت ہے؟ لوگوں کی عمریں گزر گئی, دھکے کھائے, مارے کھائیں, لوگوں کی نوکریاں دی. کوئی گھر نہیں جہاں ہماری کسی گاؤں میں کسی گھر میں یا ہم نے نوکری نہیں دی ہوئی, یا ہم نے وہاں بجلی نہیں دی ہوئی, یا ہم نے سڑکیں بنائی. اقتدار میں تو ہم نہیں رہے. ہماری خدمت ان سب لوگوں کے سے زیادہ ہے. جس کو زیادہ غلطفہمی ہے نا کس پارٹی کا بھی ہے, میرے ساتھ بیٹھ کے آئے بحث کرے, آپ میڈیا کے سامنے میں چیلنج کرتا ہوں. لیکن ان کو میں کیوں چیلنج کروں؟ میں تو کہوں گا اپنے عوام کو کہ ہمارے عوام جو ان کو دوست اور دشمن کی پتہ نہیں ہے. تو نتیجہ کہ یہی حالت آج یہ, تو میں ان کو یہی میرا پیغام ہے پنڈال خان کے لوگوں کو کہ خدا کے لیے جاگیں, بیدار ہوں. اگر یہی حالت رہی تو پھر اگر یہ موقع اگر آپ نے صحیح انتخاب نہ کیا اور یہ آج بندہ ساہیوال سے آ کر مسلط ہوا ہے, پھر آئندہ آپ انتظار کریں کہ آپ کے اوپر ایک صوبہ سراج بلوچستان سے آئے گا منشیات فروش اور اسلحہ فروش جس کے پاس اربوں روپے ہوں گے. جیسے آپ کے افغانی جہاں جدادیں خرید رہے ہیں نا مہنگی, ایک دن آئے گا کہ سارا پنڈال خان بیمارک ہو جائے گا چوسدن شاہ کی طرح, تو افغانیوں کو اس تحصیل پر قبضہ ہوگا جیسے یہودیوں نے فلسطین پر کر لیا تھا. اسی طرح آپ کی سیاست پر بھی قبیل سے آ کر سرمایہ دار قبضہ کر لے گا. یہ میرٹ پر ووٹ دیں اور اس کو دیں جو کم از کم اس تحصیل کا لینے والوں. آپ وہ جتانے کیوں اس کے ساتھ ہے؟
وہ اس کا دھیان رہنے والا ہے. وہ کچھ کرے گا اپنے فائدے کے لیے بھی. پردھان صاحب وہ رہتا ہے کرے گا پردھان صاحب سارے پردھان کو فائدہ ہوگا. وہ جتانے میں رہتا ہے وہ اس گاؤں کے لیے کرے گا سارے علاقے کو فائدہ ہوگا. اس نے جیت وہ ہمارے ساتھ اس کا باپ جہاں دفن اس کا دادا جہاں دفن ہے وہ جہاں پیدا ہوا ہے تو انہوں نے کہا یہاں رہنا ہے. جن یہ پیدا ہمارے ساتھ نہیں ہوئے جن دیکھیں نا یہ فواد چودھری کا باپ جو موجودہ ضلع پاک پتن اور سابقہ فسائی والے میں دفن ہے تو وہ کہتا تھا کہ میرا تو باپ ہی چیف جسٹس ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ چیف جسٹس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ چودھری نسیم حال چلاتا تھا. اس کو اپنا یار جو اپنے باپ کو بھی بدل لیتا ہے اس بندے کے پیچھے آپ لگے ہوئے. خدا کا خوف کریں نا آپ لوگ بھی پردھان خان والے یار. اس سے زیادہ افسر بازی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نام اس کا فواد فرید وہاں سے بنا فواد ہے جب الیکشن لڑنے کیا تھا فواد حسین ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنائے کہ حسین کے نام پر. اور وہ ڈومیسائل چینج کرتا ہے وہ پارٹی چینج کرتا ہے وہ مذہب چینج کرتا ہے وہ بیوی تبدیل کرتا ہے وہ جناب ہر چیز تبدیل کرنے کے بعد یار کوئی کیا گزرا بندہ بھی باپ تبدیل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں سن آف دا چیف جسٹس. اب لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے بتایا نا کہ اس کا باپ میرا دوست تھا. آج میں آپ کو خط دکھاؤں نا جس کے باپ مرحوم نے مجھے لکھے ہیں کہ بھائی اتنی وہ تعریفیں کرتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور ان کا باپ جو ہے وہ میری تعریفیں کرتا ہے. تو جس کا باپ میری تعریفیں کرتا ہے اس شخص کو جب یہ گالیاں دیتے ہیں تو اصل میں اپنے باپ کو یہ کنڈیم کرتے ہیں نا.